بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلامک ہب آفیشیل کے معزز سامعین، میں ہوں کاشف محمود، اور امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ جن مسائل کے لیے، جن مشکلات اور پریشانیوں کے لیے آپ اسلامک ہب آفیشیل کو دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت آپ کے ان سارے مسائل، ان ساری پریشانیوں کو حل فرما دے۔ دعا ہے اللہ رب العزت آپ سب کی حفاظت بھی فرمائے۔ آئیے آج کے عمل کا آغاز کرتے ہیں۔ 15 شعبان کا شب برات کا یہ عمل ہے۔ رات کو بھی کر سکتے ہیں، 15 شعبان کے دن کو بھی آپ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ دونوں اوقات میں ہی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اصل تاریخ مغرب تک ہوتی ہے۔ 15 شعبان کو مغرب کی نماز سے پہلے آپ اس عمل کو کر لیں۔ اگر نہیں کر سکے تو بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے، اور بہت امپارٹنٹ چیز ہے، کہ اگر آپ نماز کی پابندی نہیں کرتے تو آپ کو وظائف کا فائدہ نہیں ہوتا۔ وظائف کا اصل فائدہ تو نماز کی پابندی کے ساتھ ہے۔ آپ نماز کی پابندی کرتے ہوئے بس اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ آپ کا بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ کی ساری پریشانیاں، ساری تکلیفیں، ساری مصیبتیں آپ کی دور ہو جائیں گی۔ بس یقین کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اب اس میں کرنا کیا ہے آپ نے، کہ آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں۔ اگر آپ نصف ایام میں ہیں تو پھر آپ نے نفل نہیں پڑھنے، آپ نے پھر صرف دعا کرنی ہے۔ لیکن اگر آپ نصف ایام میں نہیں تو پھر آپ نفل پڑھیں گے اور پھر دعا کریں گے۔ تو عمل کی ترتیب میں آپ کو بتاتا چلوں۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ رب العزت انشاءاللہ اس عمل سے ایک تو رزق کی تنگی کو ختم فرمائیں گے، اور غیب سے اللہ رب العزت رزق کا انتظام فرمائیں گے۔ آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا، کوئی ایسے آ کے آپ کی مدد کر جائے گا کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ایسا بندہ آپ کی مدد کر جائے گا جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ بندہ مدد کر سکتا ہے میری۔ تو اب اس میں کیا کرنا ہے، یہ 3 سجدوں کا یہ عمل عرض کیا گیا ہے۔ اس کا بیسک طریقہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے 3 سجدے کرنے ہیں۔ اللہ اکبر کر کے آپ نے سجدے میں جانا ہے، باوضو ہو کے اس کو کرنا ہے۔ 3 دفعہ آپ نے تسبیحات پڑھنی ہیں، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اور پھر آپ نے اللہ اکبر کر کے بیٹھ جانا ہے، اور اللہ رب العزت سے اپنے لیے دعا کرنی ہے۔ درود پاک پڑھنا ہے، دعا کرنی ہے، پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے دوبارہ سجدہ کرنا ہے، پھر تسبیحات پڑھنی ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جانا ہے، اور پھر آپ نے درود پاک پڑھ کے دعا کرنی ہے اپنے لیے، اپنے مسئلہ کے لیے۔ وہ آپ کسی بھی مسئلہ کے لیے کر سکتے ہیں، صرف دولت کے لیے یا بھی خزانے سے مال حاصل کرنے کے لیے نہیں، اور بھی کسی بھی مسئلہ کے لیے کر سکتے ہیں۔ تیسری دفعہ پھر آپ نے ایسے ہی سجدہ کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے دعا کرنی ہے، سجدے سے اٹھ کے درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے دعا کر کے پھر آخر میں درود پاک پڑھنا ہے۔ اس عمل کو آپ رات کو کریں، زیادہ بہتر ہے، ورنہ دن کو کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کر لیں۔ اس عمل کے ساتھ 15 شعبان کا ایک یہ عمل، اور اس کے ساتھ 2 وظائف 15 شعبان کے اور ہیں جو انشاءاللہ اپلوڈ ہوں گے۔ آپ نے ان 3 وظائف کو 3 مختلف اوقات میں کرنا ہے۔ اگر یہ وظیفہ آپ نے رات کو کیا ہے تو اس سے آگے جو 2 وظائف اپلوڈ ہوں گے 15 شعبان کے، ایک کا ٹائٹل ہے دنیا کی مشکل سے مشکل حاجت منٹوں میں پوری ہوگی، ایک وہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے، اور دوسرا وظیفہ ہے اتنی دولت ملے گی کہ آپ بانٹنا شروع کر دیں گے۔ 15 شعبان کے یہ 2 وظائف ہیں، ان دونوں وظائف کو آپ نے کرنا ہے۔ یہ والا وظیفہ اگر آپ رات کو کرتے ہیں تو وہ وظیفہ آپ نے فجر کی نماز کے ساتھ، اور اگلا وظیفہ آپ نے ظہر کی نماز کے ساتھ کرنا ہے۔ اسے آپ اگر صبح کرتے ہیں تو پھر اس کو دوسرا وظیفہ ظہر کے ساتھ، اور تیسرا وظیفہ آپ نے عصر کے ساتھ کرنا ہے، مغرب سے پہلے۔ اور اگر آپ عصر کے وقت یہ تینوں وظائف دیکھتے ہیں، یا یہ وظیفہ آپ عصر کے وقت دیکھتے ہیں، تو پھر آپ نے تینوں وظائف، بہت آسان ہیں، تینوں وظائف آپ نے عصر کے بعد کر لینے ہیں۔ اسلامک ہب آفیشیل آپ یوٹیوب پر سرچ میں لکھیں گے تو آپ کو تینوں وظائف وہ لیٹسٹ ویڈیوز میں مل جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ نے ان تینوں کا کرنا ہے، اور
اس کے علاوہ اور کوئی شرائط نہیں ہے۔ اگر آپ نصف سیام میں ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اسی ترتیب سے صرف سجدہ نہیں کرنا، دعا کرنی ہے 3 دفعہ۔ ایک دفعہ دعا کریں درود پاک شروع آخر میں، پھر دعا کریں شروع آخر میں درود پاک، اور پھر دعا کریں۔ 3 مرتبہ آپ نے دعا کرنی ہے اپنے مسئلہ کے لیے اللہ رب العزت سے۔ انشاءاللہ بڑے سے بڑا مسئلہ آپ کا حل ہوگا، اور رزق کی کاروبار کی تنگی انشاءاللہ دور ہوگی۔ اللہ رب العزت غیبی خزانے سے آپ کی مدد فرمائیں گے، اور اس کے علاوہ اور کوئی شرائط نہیں ہے۔ ان مبارک ساعتوں میں اس عاجز کو بھی یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ ایک ویڈیو شعبان کے حوالے سے میری اپلوڈ ہوگی، جس میں ایک حدیث مبارکہ کے متعلق میں نے عرض کرنا ہے کہ 8 لوگ ایسے ہیں اللہ رب العزت ساری دنیا کے انسانوں، جو ساری دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں، اللہ رب العزت ان کی طرف رحمت کی اور محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور یہ شعبان کی جو رات کی جو فضیلت ہے اس کے متعلق، تو اس میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ صرف 8 لوگ ایسے ہیں، 8 برائیاں جن لوگوں میں ہوں، ان 8 چیزوں میں سے کوئی ایک بھی کسی کے اندر موجود ہو تو مغفرت نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ وہ ویڈیو بھی اپلوڈ ہوگی، وہ ضرور دیکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔